السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا کا دستور تو یہی ہے کہ جب نفع ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور نقصان ہوتا ہے تو اسے رنج اور غم ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ دستور جو دنیا کے مال اور جائیداد اور اسباب کے نفع نقصان پر استعمال ہوتا ہے کہ نفع ہوا تو خوشی ہوئی، نقصان ہوا تو غم ہوا، یہی جذبات نیکیوں کے بارے میں بھی بنانا چاہیے۔ اب کسی نے برائی کیا تو ہمارا تو نفع ہوا، بہتان لگایا تو اس سے بڑا نفع ہوا، غیبت کیا نفع ہوا، اپنی نیکیاں دیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ہماری برائی کرے، سامنے کچھ کہتا ہو، پیٹھ پیچھے جا کر ہماری غیبت کرتا ہو، تو یہ سب ہمیں اپنی نیکیاں وہ دے رہا ہے، تو خوشی کی بات ہے، اور روز دیتا رہے تو اور اچھی بات ہے۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی پریشان کرنے کی چیز ہی نہیں ہوئی کہ وہ ہماری غیبت کرتے ہیں یا ہمارے پیچھے کچھ کہتے ہیں، ہمارے سامنے کچھ کہتے ہیں، سامنے میٹھے بول ہیں، پیٹھ کے پیچھے کڑوے بول ہیں، تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں، ہمارا تو نفع ہی ہو رہا ہے۔ جب ہمارا نفع ہو رہا ہے تو ہمیں کیوں غم ہونا چاہیے؟ ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے۔ اور اگر نفس اس پہ آمادہ نہ ہو تو اس پہ نفس کو آمادہ کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ اگر اتنی نیکیاں جو مل رہی اس کی جگہ اتنے ڈالر ملتے، اتنے روپے ملتے تو خوشی ہوتی نا۔ تو یہ سمجھ لے کہ یہ جو مل رہی ہے نیکیاں، یہ تو ڈالر سے بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ یہاں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ اس لیے بیٹا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایسے 2 4 10 ہو جائیں تو بہت کام ہو جائے، سب نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہو جائیں۔ اپنی ہی کی ہوئی نیکیوں میں تو ریاکاری اور لٹ جانے کا اندیشہ ہے، ریاکاری ہوئی نیکیاں لٹ گئیں، اور کوئی اور ایسے جذبات بن گئے، نیکیاں لٹ گئیں۔ لیکن دوسروں کے پاس سے جو غیبت کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، ہماری برائی کر رہے ہیں، ان کے پاس سے آئی ہوئی نیکیاں تو ہمارے پاس وہ اخلاص والی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور آج بھی کام آئیں گی اور مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی۔ اس لیے سے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، اس میں تو خوش ہونا چاہیے۔ اور اس کی تو مثال میں بار بار دیا میں نے کہ کوئی بینک میں جا کر اپنا پیسہ نکالنا چاہتا ہو اور پوچھتا ہو کتنا بیلنس، مثلا 1 لاکھ روپے جمع کیا تھا، اس نے کہا تمہارا 10 لاکھ بیلنس ہے، تو بھئی ہم نے تو اتنا ڈالا نہیں تھا، تم نے کلپس بھی ضرور سنا ہوگا۔ تو اب اس نے کہا 10 لاکھ، تو کنفرم کر لیا کہ واقعی میرے نام سے اور میرے کھاتے میں ہے، تو ہاں تمہارے نام سے اور تمہارے کھاتے میں ہے، چاہو تو نکال لو۔ تو یعنی کنفرم ہو گیا کہ یہاں 10 لاکھ روپے ہے، اور ڈالا ہم نے 1 لاکھ روپیہ تھا، تو کتنی خوشی ہوگی۔ ارے واہ، کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جو میرے اکاؤنٹ میں 9 لاکھ روپے ڈال کے چلا گیا، میرا 10 لاکھ ہو گیا، تو وہاں تو خوشی ہوگی۔ ایسی نیکیاں اگر کوئی دے رہا ہے، غیبت کر کے، بہتان لگا کر، برائی کر کے، تو خوشی کی بات ہے کہ بہت اچھا ہوا، اتنی ساری نیکیاں آ رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، نہ کہ غم کی۔ اس لیے خوش ہو کہ بہت اچھا ہوا، کم سے کم ایک راستہ تو نیکیوں کا اور بن گیا، اور 2 4 10 اور ہو جائیں تو کسی کے بے عزت کرنے سے نہ بے عزتی ہوتی، نہ کسی کی واہ واہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ہم اچھے کر رہے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خراب نہیں لکھوا سکتی اللہ کے ہاں، اور سب دنیا تعریف کر رہی ہے، اللہ کے ہاں خراب لکھا جا رہا ہے تو خراب ہی ہوگا۔ اس لیے وہاں دیکھنا ہے کیا لکھا جاتا ہے اللہ کے ہاں، اور وہاں تو ایسی نیکیاں جو کر نہ سکیں دوسروں کی ملتی رہے تو بڑے کام کی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کیا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ کبھی کسی نے کہا کہ آپ نے ہدیہ بھیجنا بند کر دیا، تو کہا بھئی تم نے نیکیاں بھیجنا بند کر دیا، اس لیے ہم نے ہدیہ بھی بند کر دیا۔ تم ایسی برائی کرتے رہو، نیکیاں بھیجتے رہو، ہم تم کو ہدیہ دیتے رہیں گے۔ اللہ موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، جس وقت جو کرنا اللہ کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔